موضوع درس فی عظمت کتاب اللہ سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم۔ إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ الحمدللہ صاحب کا درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ قسم ہے، لام زائدہ ہے، اصل آیت ہوگی اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی۔ تو یہ قسم ہے، اور باقی اقوال الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی جس چیز کی بھی قسم کھائیں ان کی مرضی ہے، لا یسأل عما یفعل، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی۔ لیکن مخلوق کو اللہ کی قسم کے سوا کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی انسان ما سوا اللہ کے اگر وہ نعوذ باللہ کسی پیر کی، آستان کی، اپنی اولاد کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے رزق کے مرکز کی قسم کھائے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جو شخص اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کے غیر کی قسم کھائے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے جس کی دل میں عظمت ہو، قسم کھائی جاتی ہے جس سے نفع نقصان کا احتمال ہو۔ تو جب وہ غیر کی قسم کھا رہا ہے تو اس کو نافع اور ضار سمجھ رہا ہے، تو اس لیے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ باقی اللہ کی شان ہے وہ جس چیز کی قسم کھائیں، اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، وہاں نجم ستارے کی قسم کھائی۔ کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے طور کی قسم کھائی، اللہ نے تین اور زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے اس بلد الامین کی قسم کھائی۔ اسی طرح فرمایا والطور وکتاب مسطور، اللہ نے طور کی قسم کھائی۔ تو اللہ تو جس چیز کی قسم کھائیں وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، اور ان سے کوئی نہ سوال ہوتا ہے اور ان کی مرضی ہے۔ یہاں اور یاد رکھو جہاں قسم ہوگی وہاں مقسم علیہ بھی ہوگا۔ قسم کھانے کے بعد یعنی جواب قسم کیا ہوگا، یعنی کیوں قسم کھائی، کیا بات کہنی تھی، یوں سمجھے یعنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، بعض نے کہا مشارق، بعض نے کہا مغارب، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ستاروں کے چھپنے کی جگہ
قسم. اور آگے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ قسم جو ہے تم جانتے یہ بہت بڑی قسم ہے. یعنی لو تعلمون عظمتہ لعظمتموہ، اگر اس کی عظمت کو تم پہچانتے تو اس کی تعظیم کرتے. یہ بہت بڑی قسم. اور آگے مقسم کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم. یہ ہے جواب قسم، یہ ہے مقسم علیہ کہ تحقیق قرآن جو ہے یہ عزت و عظمت والا ہے، قرآن کریم ہے. اب یاد رکھو کہ قرآن یا تو بمعنی مقروء ہوتا ہے یا معنی ما یقرأ بہ ہوتا ہے. اور قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام پہ پڑھا، اور جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ پڑھا. اور اس کے بعد پھر ہم سرکار دو عالم نے صحابہ پہ، اور اسی طرح یہ الہ ابد الآباد یعنی قیامت تک پڑھا جائے گا. اس لیے اس کا نام جو ہے قرآن ہو. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. اسی طرح إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. تو قرآن جو ہے اس لیے اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں کہ قرآن اول سے لے کر آخر تک قیامت تک، حتیٰ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا. قرآن جنت میں بھی اہل قرآن پڑھیں گے، اور جو خوش نصیب ہیں وہ قرآن اپنی قبر میں بھی پڑھیں گے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جگہ گزرا تو آواز آتی تھی. فرمایا ہاں صاحب القبر ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا. تو قرآن ایک ایسی عظیم الشان ہے، اور تلذذ کے لیے لذت کے لیے جنت میں بھی پڑھا جائے گا. اور قرآن ایک ایسی نعمت ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا ان کو بلائیں گے، فرمائیں کہ میرے بندے دنیا میں تو نے کلام میرا پڑھا اور لوگوں نے سنا ہے، آج تم کلام پڑھو اور تیرا رب براہ راست سنتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اقرا ورقا، اور تم قرآن بھی پڑھتے جاؤ اور اپنے مدارج کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھتے جاؤ. ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور ترتیل سے پڑھو، بنا بنا کے پڑھو، سوار سوار کے پڑھو. جہاں تیرے قرآن کی منزل ختم ہوگی وہاں تیرے درجات ختم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ قیامت میں بھی پڑھا جائے گا. اور اسی طرح یعنی یہ بھی صحیح حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی قاری القرآن جو ہیں، حافظ القرآن جو ہیں، ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے جنت کا. یتوجان من طیوج الجنہ، جنت کے تاجوں میں سے ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا کہ تم نے محنت کر کے مشقت کر کے رات دن اپنے بچے کی نگرانی کر کے میرا قرآن اس کو یاد کرایا ہے. آج تمہارا اعزاز ہے کہ تم بادشاہوں کی طرح سر پہ تاج رکھ کے کھڑے ہو. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا اگر اس تاج کا ایک موتی اللہ دنیا میں ظاہر فرما دیں تو سورج بے نور ہو جائے گا. تو یہ بھی قرآن مقدس کی عظیم الشان عظمت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی حدیث مبارک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائیں گے آپ نے قرآن فشفع فی عشر من اہل بیتک، تم اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرو، میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا. تو وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا الذین وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کا پروانہ لکھا گیا تھا، لیکن ان کی سفارش سے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دیں گے. تو قرآن جو ہے وہ ایک اتنی بڑی باعظمت کلام ہے. لیکن یاد رکھیں اس کی صفت آئی ہے انہ لقرآن کریم. اچھا کسی جگہ آیا عظیم، کسی جگہ صفت آئی ہے حکیم. تو اب سمجھیں کہ قرآن تو قرآن ہے، پھر اس کو کریم کیوں کہا گیا؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم اس کو کہتے ہیں جس کی برتری کسی حال میں ختم نہ ہو.
تو دنیا کی ہر کتاب جو ہے پڑھنے کے بعد یعنی اس کی قیمت نظروں میں اور دل میں ختم ہو جاتی. آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے، ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، 50 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد بھائی چھوڑو یار بس میں نے پڑھی ہے. تو وہ پڑھنے کے بعد یعنی اس کی وہ عظمت جو تھی، وہ برتری جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کریم ہے، جتنا ہی پڑھتے رہو گے اس کی برتری کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی محبت اور اس کی تلاوت میں جو کشش ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اب دیکھیں الحمدللہ جن کے مقدر میں ہے وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لا یوہانو، یعنی یہ وہ کلام ہے بے کثرت تلاوت ہی، بار بار پڑھنے سے جس کی عظمت میں کمی نہیں ہوتی، اس لیے صفت آئی ہے کریم. اور بعض علماء نے اس کا ایک اور بھی ذکر کیا، فرمایا انہ لقرآن کریم. کریم کہتے ہیں نا سخی آدمی کو، کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا کریم ہے یار، بڑا سخی ہے. تو قرآن بھی اللہ نے فرمایا سخی ہے، جو مانگو دیتا ہے. قرآن سے بھی جو مانگو ملتا ہے. قرآن سے تم نے فصاحت و بلاغت ادب لینا ہے تو موجود ہے، قرآن سے احکام لینے ہیں تو موجود ہے. قرآن پاک سے تم نے اقوام سابقہ کے احوال و تاریخ لینی ہے تو موجود ہے. قرآن پاک کی معجزات پر نظر ڈالنی ہے تو موجود ہے. قرآن پاک کے اسرار و حکم میں ڈالنا ہے تو موجود ہے. قرآن پاک سے بیماری کی شفا چاہتے ہو تو وہ شفا ہے. قرآن سے ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت ہے. قرآن سے رحمت چاہتے ہو تو رحمت ہے. تو قرآن کریم ہے، اس سے جو آدمی جس انداز میں مانگنا چاہے قرآن اس کو دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی نحوی ہوتا ہے، نحو کا امام ہے، وہ قرآن کے الفاظ سے وہ نحو کے قواعد سیکھتا ہے. ایک آدمی دنیا کا مانا ہوا ادیب ہے، بہت بڑا فصیح ہے، ادیب ہے، وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ ادب کس کو کہتے ہیں. اس لیے جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شعراء نے پھر شعر کہنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اب قرآن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا کر. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ کریم ہے، اس سے جو بھی حاصل کرنا چاہو وہ دیتا ہے. اور سخی وہ ہوتا ہے کہ دکھ کے وقت کسی کا دکھ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو قرآن بھی کریم ہے، وہ قیامت میں تیری شفاعت بھی کرے گا، تمہیں جہنم سے بھی چھڑوائے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم. اور فرمایا عظیم. عظیم کس کو کہتی ہیں؟ یعنی جس سے سینے بھر جائیں، آنکھیں بھر جائیں. بڑے لوگ، یہ جی بڑے لوگ ہیں، دیکھ کے آدمی کا یعنی آنکھیں بھر جاتی ہیں. تو قرآن بھی ایک ایسی عظیم کلام ہے کہ پڑھنے سے رعب سے، دہشت سے آدمیوں کے سینے بھر جاتے ہیں، دماغ بھر جاتے ہیں. اور لوگ حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ھذا کلام و ربی، میرے رب کا کلام ہے اور میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. تو قرآن اس لیے عظیم بھی ہے اور قرآن حکیم بھی ہے کہ اس کے اندر جتنی حکمت ہے، جتنی دانائی کی باتیں ہیں، جتنے حکیمانہ اصول ہیں، جو چیزیں اس سے آپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن. اسی لیے یاد رکھیں، ساری دنیا کے یہودی اکٹھے کر لو، نصرانی اکٹھے کر لو، ان لوگوں نے اپنے زمانے میں کوئی ترقی نہیں کی. انہوں نے بھی تب ترقی کی جب ان کو علوم قرآنی حاصل ہوئے، جب ان کو قرآن ملا، جب ان کو تفاسیر ملی، جب ان کو قرآن کا علم آیا، جب انہوں نے غرناطہ اور اسپانیہ کو فتح کرنے کے بعد علماء اسلام کی کتابوں پہ ڈاکے ڈالے، جب انہوں نے علوم عربیہ کو حاصل کیا، پھر عربی کتابوں کے تراجم کیے، پھر ان کو عقل آئی ہے. آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں میڈیکل چل رہا ہے، بڑی جی میڈیکل میں یہ لوگ آگے چلے گئے، لیکن میڈیکل ہے کس کا؟ وہی ابن سینا کی باتیں ہیں، ابن سینا کی کتابوں سے لے کے حاصل کیا ہے. ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ان کو تو بالکل تہذیب ہی نہیں تھی، ان کو تو تمدن بھی نہیں تھا، ان کو تو غسل کرنے کے طریقے کا پتہ بھی نہیں تھا، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جنابت کے بعد غسل ہوتا ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حیض کے بعد غسل ہوتا ہے. یہ تو جب قرآن آیا ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میزائل کیسے بنتے ہیں، ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ایٹم کیسے بنتا ہے. یہ سارے علوم اللہ نے قرآن سے دیے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
کہ میرے محبوب آپ یاد کریں، آپ دیکھیں کہ کیسے ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا ہے، کہ پرندے آئے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آئے اور ڈالا اور ہاتھی برباد ہو گئے۔ اس پہ انہوں نے تحقیق کی کہ ذرہ کیا چیز ہوتا ہے اور ذرے سے کیا کیا تباہیاں ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے سب کچھ قرآن سے حاصل کیا۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر جنہوں نے قرآن مقدس کو، جیسے کہ علامہ تھے ہندوستان میں، انہوں نے لکھا تھا قرآن کی مظلومیت پہ ایک نظم، تو اس میں کہ قرآن اللہ سے فریاد کرے گا کہ مولا میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، مجھ پر عمل تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ آج دنیا دیکھ لیں کہ جین پہ پہنچی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ پہ پہنچی ہے، لیکن یہ سارے تخلیق کے مراحل بتانے والا کون ہے؟ یہ تو قرآن ہے۔ اس سے پہلے یہ جانتے تھے کہ نطفہ کیا ہوتا ہے اور علقہ کیا ہوتا ہے اور مضغہ کیا ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا قرآن آیا، ان نے پڑھا، ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے تحقیق کی۔ ہم نے رکھ لیا قسم کھانے کے لیے کہ قسم کھاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو جی، اچھا جی میں پیسے قرآن پہ رکھ لیتا ہوں تم اٹھا لو۔ کوئی مردہ مر گیا تو مولوی کو ٹکا پیسہ مل جائے گا، قرآن پھیر کے گناہ بخشوا رہا ہے، ساری زندگی پڑھا نہیں ہے، مرنے کے بعد قرآن بخشوا رہا ہے۔ تو ہم نے تو قرآن کو ورنہ قرآن عظیم بھی ہے، قرآن حکیم بھی ہے اور قرآن کریم بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمہ بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن تذکرہ بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ہدی و رحمتن، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا یہدی للتی ہی اقوم۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ گے اس کے اندر اور زیادہ سے زیادہ ڈوبتے چلے جاؤ گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے چلے جاؤ گے۔ بار بار پڑھنے سے نہ کبھی دل بھرے گا اور نہ قرآن کے نکات ختم ہوں گے۔ ساری زندگی اس سمندر میں آپ غوطے لگاتے رہیں، ہمیشہ موتی ملتے رہیں گے۔ اسے فرمایا انہ لقرآن کریم، آگے فرماتے فی کتاب مکنون، فی کتاب، کتاب سے کیا مراد ہے یاد رکھ، فی کتاب مکنون، مکنون مانا محفوظ، مکنون مانا مستور، جیسے آپ سورۃ الرحمن میں پڑھ چکے کأنہن بیض مکنون، کہ جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے انڈے کو دیکھو کیسے اللہ نے حفاظت سے رکھا ہے، جب اس کا خول توڑتے ہو تو اندر سے کیسے، پھر جھلی ہٹاتے ہو کیسے سفیدی چمک رہی ہے، اس طرح اللہ نے ان کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن فی کتاب، ایسی کتاب میں مکنون مستور محفوظ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں بعض علماء فرماتی ہیں کہ فی کتاب مکنون، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یاد رکھو اس سے مراد لوح، کیونکہ دوسری جگہ خود قرآن تفسیر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن بزرگی والا ہے اور لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن پاک حضور کے آنے کے بعد نہیں لکھا گیا، یاد رکھو ابھی جب یہ کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، 2000 سال پہلے سب سے اول اللہ نے قلم پیدا کی، اول ما خلق اللہ القلم، یہ صحیح حدیث۔ پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو، اکتب، لکھو جو ہو گیا، جو ہوگا، جو آئندہ قیامت۔ حضور نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ کے جفت الصحف، کہ اس کے بعد صحیفہ خشک ہو گئے اور قلم خشک ہو گیا اور اس سب کو لکھ کے لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ تو یعنی کہ دنیا کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال قبل لکھا گیا اور محفوظ ہو گیا۔
اور کمال یہ ہے، یاد رکھو، یہ کمال علم قدرت ہے، کیونکہ وہ عالم ما کان وما یکون ہے، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ اللہ کو پتا ہے، اس کے علم میں تھا کہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور اس پر جو میں کتاب اتاروں گا وہ یہ قرآن ہوگا، لیکن اس کے اندر جو کچھ تھا اللہ چونکہ جانتے تھے اس لیے پہلے لکھ دیا۔ تو اور جب وہ فرشتوں کو ملتا ہے، پڑھتے ہیں تو فرشتے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحانک یا رب، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، باقی ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں مگر وہ جو آپ نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ محفوظ ہے، کیا معنی؟ کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکتا، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کسی لفظ کو بڑھا نہیں سکتا، نہ کسی لفظ کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو لوح محفوظ میں ہے، فی کتاب مکنون۔ اور وہاں بھی کس کی ڈیوٹی ہے؟ ملائکہ کی۔ اور ملائکہ کون ہے؟ عباد مکرمون۔ اور لانے والا فرشتہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لانے والا الروح الامین، جبریل ہے، امانت والا فرشتہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو اللہ کے قرآن کی یاد رکھیں عظمت کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ سے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں 27 کی رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن اتارا، کامل مکمل قرآن اتار کے آسمان دنیا پہ ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اللہ نے وہاں اس کو محفوظ کر دیا۔ پھر بیت العزت سے حسب حکم خداوندی جتنا حکم ہوتا ہے کہ جبریل حاضر یا اللہ یہ 5 آیتیں لے کے جاؤ میرے نبی محمد مصطفیٰ کے پاس، اب یہ سورت لے کے جاؤ، تو ایک دفعہ اترا لوح محفوظ سے بیت العزت میں، اور بیت العزت سے اترا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو کہ اللہ کی مخلوق انسانی میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ مقام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو کہاں رکھا؟ لوح محفوظ میں، پھر قرآن کو کہاں رکھا؟ بیت العزت میں، اور پھر قرآن کو کہاں اتارا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ پھر جبریل نے اتارا حضرت محمد مصطفیٰ کے دل پر، یعنی کائنات میں اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے محفوظ مقام ہی کوئی نہیں تھا نا حضور کے دل سے زیادہ، اس لیے اللہ نے حضور کے دل پہ قرآن کو اتارا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یاد رکھیں تو یہ وہ قرآن ہے فی کتاب مکنون، اس سے کیا مراد ہوا؟ لوح محفوظ۔ محفوظ کا نا یعنی کوئی فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دیں، یاد رکھ لو۔ اور ہر چیز وہاں اس کتاب میں ہے جو لوح محفوظ میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بچہ 2011 میں پیدا ہوگا، اور وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ جمیل ہوگا یا کب، سب لکھا ہوا۔ یہ تو ہمارا ایمان کمزور ہے نا، ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اللہ پہ ہمیں اتنا پورا ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان و من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ پر ایمان ہو تو دل کو ہدایت اور سکون مل جائے کہ بھی جو لکھا ہے وہ تو کبھی ٹل ہی نہیں سکتا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔
ساری دنیا زور لگا لے. تو اس لیے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اسی کو کہا فی کتاب مکنون. بس اب بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب، وہ کہتی ہیں کتاب سے مراد کیا ہے، یعنی فی کتاب من الکتب المنزلۃ، یعنی وہ بھی ایک کتاب میں ہے جیسے اللہ نے پہلے کتابیں اتاری ہیں، تورات اتاری ہے، انجیل اتارا ہے اور زبور اتاری ہے، صحائف ابراہیم اتارے ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام اتارے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ان کتابوں کے اندر کتاب ہے. تو بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اور یہ کیسا محفوظ ہے، جگہ کہاں ہے، لوح محفوظ، اور پھر محفوظ دنیا میں بھی محفوظ. کیسا محفوظ ہے کہ ساری دنیا زور لگا لے لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں مٹا سکتی. اب دیکھو نا، کوئی دشمن کم تو نہیں ہے نا، ابھی انہوں نے نیا قرآن بنا دیا، ایک نیا قرآن چھاپا ہے نا انہوں نے. اچھا، اسی طرح قرآن میں رد و بدل کیا، جیسے بعض شیعہ حضرات نے بھی قرآن پاک میں رد و بدل کیا، تحریف معنوی بھی کی، تحریف لفظی بھی کی، یعنی ترجمہ بھی بدل ڈالا. جیسے ترجمہ مقبول پڑھے اپنے مرضی کی آیات کا ترجمہ کیا، اور کبھی کبھی تو یہ کیا نعوذ باللہ کہ یہ بھی عقیدہ بنایا کہ یہ قرآن جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ تو محفوظ نہیں ہے، یہ اصل قرآن جو ہے وہ تو امام غائب کے پاس ہے اور وہ غار میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. قرآن آیا ہدایت کے لیے، اچھا قرآن ہے جو غار میں لے کے امام صاحب چھپے ہوئے ہیں، اور لوگ تباہ ہو رہے ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ کتاب چھپانے کی ضرورت ہے. یعنی یہ تصور دیا، اس نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے باقاعدہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا نام ہے. اس میں 2000 روایتیں نقل کی ہیں ائمہ معصومین سے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ 2000 کی 2000 گھڑنتو روایات ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے. لطف یہ ہے کیونکہ یہ جھوٹی روایات بنانے کے بادشاہ ہیں، جھوٹی روایات بنانی ہو تو توبہ 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 توبہ. یہ تو اس کے ایسے حافظ ہیں نا، ایک منٹ میں حدیث گھڑ دیں. تو یاد رکھیں، ان کا اگر یہ عقیدہ ہو، اور قرآن یاد رکھو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن محفوظ ہے، میرے مدنی کے سینے میں محفوظ ہے، صحابہ کے سینے میں محفوظ ہے، قیامت تک حضور کی امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. آج اگر دنیا میں قرآن کا ایک نسخہ بھی نہ ہو، ہمارے پاس چلتے پھرتے نسخے موجود ہیں جو الف سے لے کر والناس تک پڑھ سکتے ہیں. قرآن تو ہر حال میں محفوظ ہے، اس کی تو آج تک ایک زبر اور زیر میں تبدیلی نہیں ہو سکی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فی کتاب مکنون. اور آگے اللہ نے ایک اور اس کی شان بیان کی، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یاد رکھو اس کے 2 ترجمے، نہیں چھوتے اس کو مگر وہ جو پاک ہیں، یعنی فرشتے. فرشتے تو پاک ہیں نا، معصوم ہیں نا. اللہ کے فرشتے تو گناہوں سے بھی پاک ہیں، ہر قسم کی گندگی سے بھی پاک ہیں. اس لیے دوسری جگہ بے ایدی صفوۃ کرام بررہ، وہاں بھی اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے. تو قرآن کو نہیں چھوتے مگر جو پاک ہیں. اس سے ائمہ فقہا نے مسئلہ نکالا کہ قرآن کو بغیر وضو چھونا جو ہے وہ منع ہے. وہ منع ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں. تو جب پاک چھوتے ہیں تو مانا ناپاک نہیں چھوتے ہیں. اسی لیے یعنی حکم ہے
کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے مس نہ کیا جائے. اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے حضرت عمرو بن حازم کو لکھا تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو کوئی نہ چھوئے مگر جب کہ وہ پاک ہو. اور اسی لیے حضور پاک نے حکم دیا تھا کہ جب تم جنگ پہ جاؤ، جہاد پہ جاؤ، تو دشمن کے ملک میں قرآن نہ لے جایا کرو. کیوں؟ جہاد میں شکست بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے. تو اگر قرآن دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ قرآن کی اہانت کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے نا کیسے کیسے کارٹون بنائے گئے، کیسا کیسا استہزاء کیا گیا، اور کس طرح قرآن پاک کے الفاظ کو نعوذ باللہ ان فٹ میٹ پہ لکھا گیا جو حمام کے باہر ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس پر پاؤں دے کے چلا جائے. اور قرآن کے الفاظ کو عورتوں کے نعوذ باللہ انڈر ویئر جو ہے ان پہ لکھا گیا. اسی طرح ان کے جو باڈی پہنتی ان پہ قرآن لکھا گیا تاکہ قرآن کی اہانت ہو. تو اس لیے حکم ہے کہ ایسے مقام پہ قرآن نہ لے جاؤ جہاں تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن اس کی توہین کرے گا، تو وہاں قرآن لے ہی نہ جاؤ. اور اسی لیے حکم ہے کہ قرآن کو لے کر بول و براز غائط کے لیے حمام میں گندی جگہ پر قرآن کو نہ لے جاؤ، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون. اور اسی سے وہ مسئلہ ہے کہ جب بی بی سیدہ اخت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی بہن نے جب قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کا شوہر بھی موجود تھا اور بی بھی بیٹھی تھی اور قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر پہنچ گئے. بڑا لمبا واقعہ ہے. بہرحال تو حضرت عمر نے خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں کہا بی بی سے، اپنی بہن سے، کہ وہ جو آپ پڑھ رہی تھی وہ مجھے دو، میں بھی پڑھوں. میں پڑھوں تو صحیح نا، آخر کیا چیز ہے جس کے لیے تم اتنی جان لڑانے پہ تیار ہو گئی ہو. تو بی بی صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ حضرت عمر تم اس اوراق کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم مشرک ہو، پلید ہو، پہلے غسل کرو. تمہارے وضو کا کیا ہے؟ تم مشرک کیا وضو کریں گے؟ کافر انگریز وضو کرتے ہیں، نہ استنجا نہ وضو. وہ تو بس صبح ایک دفعہ نہا لیا بس کافی ہو گیا، فی امان اللہ. اس کے بعد سارا دن پیشاب کرتے رہے، کچھ کرتے رہے، پھر تو کوئی استنجا نہیں پانی سے، زیادہ سے زیادہ کاغذ استعمال کر لی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا. تو اسی سے ائمہ فقہا نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہ لوگ جو پاک ہیں، یعنی وہ حدث اکبر سے بھی پاک ہوں اور حدث اصغر سے بھی پاک ہوں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کپڑا لپیٹ کر بھی نہ اٹھاؤ. قرآن کا ایک ادب ہے، ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے. اور اسی طرح ایک قول تو یہ ہو گیا کہ بھئی بغیر پاکی کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. ہاں یاد پڑھ سکتے ہو، کسی کو قرآن یاد ہے، وضو نہیں ہے، پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اچھا بعض علماء فرماتی ہیں دیکھ کے پڑھتا رہے لیکن ہاتھ نہ لگائے، چھوئے نہیں. اور دوسرا قول جو میں نے عرض کیا تھا نا وہ یہ ہے، بعض علماء اس کا ترجمہ یہ ہاتھ لگانے سے نہیں کرتے. وہ فرماتی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے حکم کے قریب چھو کے بھی نہیں گزر سکتے جب تک کہ ان کا دل گناہوں سے پاک نہ ہو. انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ یہ قرآن کی شان ہے کہ اگر آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، گنہگار ہے، اس پر قرآن کی حکمتیں نہیں کھل سکتی، اس پر قرآن کے اسرار نہیں کھل سکتے ہیں. قرآن انہی کو سمجھ آتا ہے جو ظاہر میں بھی پاک ہیں اور باطن میں بھی پاک ہیں، جو شرک سے بھی پاک ہیں اور کبائر الذنوب سے بھی پاک ہیں، اور ہر قسم کی حدث اصغر اور حدث اکبر سے بھی پاک ہیں. ان کے سینوں کو اللہ قرآن کے لیے پھر کھول دیتے. جتنا آدمی گناہوں سے پاک ہوگا اتنا اللہ کے قرآن کو زیادہ سمجھنے والا ہو.
علماء نے ایک قرآن کی ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل استنباط کیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کی جو چھوٹی صورت ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ فرماتے ہیں اللہ سارا قرآن بھی نہ اتارتے، صرف یہی صورت اتار دیتے تو ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کیوں؟ وہ سمجھنے والا تھا قرآن مقدس کے مقامات کا، وہ سمجھنے والا تھا قرآن پاک کے اسرار کا، وہ سمجھنے والا تھا قرآن پاک کی حکمت کا کہ قرآن کی حکمت اور قرآن کا انداز کیا ہے، قرآن کے اسرار کیا ہیں، ان کے حکم کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو وہ سمجھ نہیں پاتے جو پاک نہ ہوں، یعنی جیسے کوئی چیز کسی کے چھو کے نہ گزرے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار تم تو علم کے قریب ہی نہیں گزرے ہو نا، تم کیا دعویٰ کرتے ہو کہ میں عالم ہوں، تم تو علم کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے سکالر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن یقین کریں کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کرنے کے بجائے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑے جرائم کیے ہیں کہ لوگ قرآن سے بدزن ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اندر وہ پاکی ہو، وہ مقام ہو، وہ چیز ہو تو قرآن سمجھ آئے۔ اب بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی رجب کا انکار کر بیٹھا، بڑے بڑے لوگ ہیں کوئی نماز کا انکار کر بیٹھا، بڑے بڑے لوگ ہیں کوئی رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھا، بڑے بڑے لوگ ہیں جو صحابہ کی محفوظیت کا انکار کر بیٹھے۔ تو اس کا تعلق جو ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا، جتنا پرہیزگاری زیادہ ہوگی، جتنا عقل حلال ہوگا، جتنا صدق مقال ہوگا، پھر ان پاک زبانوں پہ جب پاک کلام آتا ہے، پاک دل میں اترتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، پھر اللہ سینہ کھول دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، 90 سال سے عمر اوپر ہو گئی تھی، نظر کمزور ہو گئی، تو رات کو لے کے قرآن شریف کا ترجمہ دیکھتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، جس کو پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا، تفسیر عثمانی کے نام سے چھپا بھی، تو وہ اکثر دیکھتے رہتے تھے۔ تو میں عجیب طالب علم تھے، تو میں سوچتا ہے کمال ہے، بس ان لوگوں کو اپنے استادوں سے کوئی ایسی اندھی عقیدت ہو گئی ہے کہ ساری زندگی قرآن تفسیر حدیث پڑھاتے گزر گئی، ساری زندگی جنہوں نے کوئی ایسی تفسیر نہیں جو سبقن نہ پڑھائی ہو، جلالین پڑھائی، کشاف پڑھائی، بیضاوی پڑھائی، ابن کثیر پڑھائی، ابن جریر پڑھائی، کوئی تفسیر ایسی نہیں جو نہ پڑھائی ہو، پھر قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بس یہی ہے کہ شاید ان لوگوں کو اپنے استادوں سے اندھی محبت تھی، اندھی عقیدت تھی، بس اس بات کو نہیں چھوڑتے، آنکھیں جواب دے گئی، نظر آدھا آتا ہے، آدھا لفظ نہیں آتا۔ تو ایک دن میں بے وقوفی کر کے کہہ بیٹھا، میں نے کہا حضرت مہربانی کریں، اب نظر بھی جواب دے گئی ہے، اور ابھی آپ نے کتنا پھر تقریباً آپ نے 70 سال 60 سال کے قریب تو آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے، اور پوری دنیا میں آپ کے شاگرد ہوں گے، ابھی بھی آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے بے وقوف آدمی، قرآن پاک ایسا خزانہ ہے، یہ سمندر ہے، اس میں جتنی غواصی کرو، جتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی شان روز ایک نیا موتی مل جاتا ہے۔ یا تم تو قرآن کو سمجھتے نہیں، تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بحر بے کنار ہے، یہ تو سمندر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حد ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کلام کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کلام کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تم، اور میں نے کہا چلو حضرت یہ بات تو میں مانتا ہوں واقعی قرآن، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنے استاد کا ترجمہ پڑھو؟
اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھانے کے بعد صرف ترجمہ دیکھتے رہتے ہو. اس نے کہا بے وقوف آدمی، جو مسئلہ مجھے تفسیروں میں نہیں ملتا نا، میرے استاد کے ترجمے میں وہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں علم ہو تو سمجھو. تمہیں کیا پتا کہ ترجمے کا تمہیں نہیں پتا. وہ ہی اور بھی میں مسئلہ سمجھا جاتے ہیں. یہ مفعول بھی ہے، لہو ہے، مطلق ہے، معو ہے، اسی میں سارا راز ہوتا ہے. تم لوگوں کو کیا پتا ترجمہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون. آگے فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین. کافروں پہ رد ہے ظاہرو، تم جو کہتے ہو یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ کہانت ہے، نانا خبردار یہ قرآن ہے. اور تم یوں کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ نے خود بنایا ہے یا سیکھ کے ہمیں سکھاتا ہے. معلم مجنون. کبھی کہتے ہو اساطیر الاولین، یہ پہلے دور کی قصہ کہانی ہے. فرمایا نانا جاہلو انہ لتنزیل، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا. انہ لتنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہے اس نے جو دونوں جہاں کا رب ہے. یاد رکھو یہاں صفت ربوبیت کا ذکر کیوں آیا؟ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اے میرے بندوں غور کرو، یہ قرآن اتارنا بھی تو میری رحمت ہے، چونکہ میں تیرا رب ہوں. میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تیری تربیت کی ہے، میں نے تمہیں جوان کیا ہے، میں نے تمہیں عقل دیا ہے، میں نے تمہیں فہم دی ہے. تو یہ بھی میری صفت ربوبیت ہے کہ تیری نجات کے لیے میں نے قرآن اتارا ہے، تاکہ تو جہنم کی آگ سے بچ جا، تو غلط راستے پہ چلنے سے بچ جا. اس لیے فرمایا تنزیل من رب العالمین. اور کہیں فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید. اور کہیں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس لیے اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ ظالمو، کافرو، مشرکو، میرے نبی پہ اعتراض کرنے والوں، قرآن کو جادو کہنے والوں، قرآن کو شعر کہنے والوں، قرآن کو کہانا کہنے والوں، میرے مدنی کو سکھلایا ہوا کہنے والوں، میرے مدنی کو جھوٹا کہنے والوں، میرے مدنی کو کتاب خود بنانے والا کہنے والوں، یاد رکھو یہ قرآن ہے اور قرآن رب العالمین نے اتارا ہے. تنزیل من رب العالمین. اگر تمہارے پاس ہمت ہے، تم نہیں مانتے ہو تو آؤ قرآن کا مقابلہ کرو. تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ مقابلے پر. قرآن نے تحدی کی ہے اور قرآن کا چیلنج آج بھی قائم ہے کہ اگر کسی کو طاقت ہے تو قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے لے آئے. ہاں یہ تو کیا انہوں نے جو قرآن ابنیہ چھاپا ہے نا، اس سے یہ کیا ہے کہ آیات تھی نا جتنی جہاد کے حق میں وہ نکال دی. وہ کہتے ہیں جب یہ مسلمان پڑھتے ہیں نا آیت جہاد تو بس یہ گرم ہو جاتے ہیں. جب ان کو سبق ملتا ہے بھی زندہ رہو تو غازی ہو اور مر جاؤ تو جنت ہو، جنت ہے، اور پھر یہ کیوں نہ مارے؟ اگر ان میں آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، آج پوری آپ ریسرچ کر لیں. جو میرے نوجوان بچے بیٹے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا کمپیوٹر کے طریقہ کار کو، تم تو سمجھتے ہو ماشاءاللہ. تم اس پہ ریسرچ کرو کہ سرکار دو جہاں کے آنے کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، آپ کی ہجرت کے بعد جتنے حضور نے جہاد کیے، جتنے حضور نے سریات بھیجے ہیں، ان سب میں کتنے کافر مارے گئے؟ یہ کہتے ہیں نا جی بس آپ تو یہی سکھاتے ہیں، بس مارو جی مارو جی مارو جی. اور نہیں، تم پہلے تحقیق تو کرو نا.
کہ حضور کی یعنی 13 سالہ زندگی میں جہاد ہوتا ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اسی طرح دیکھیں فتح مکہ ہے، فتح حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ بنی المصطلق ہے، اور سرایا ہیں۔ کل ٹوٹل نکالو کتنی کافروں کو مارا ہے حضور نے؟ اور تم ذرا مہربانی کر کے صرف ایک ایٹم کی تباہی میں بھی بندے گن لو کہ تم نے کتنے مارے ہیں؟ تم نے جراثیم بنا کے لوگوں کے وائرس پھیلا کے کتنے مارے ہیں؟ تم نے دنیا کے اندر وائرس پیدا کر کے لوگوں کے فصلوں کو تباہ کر کے لوگوں کو بھوکا کر کے کتنا مارا ہے؟ تم نے منشیات کو، اگر کوئی پٹھان یا مسلمان بیچے اس کا تو پھانسی لٹکا دو، تم تو باقاعدہ اپنی فیکٹریوں میں اسی منشیات کو ڈھال کے ساری دنیا کو بیچ رہے ہو۔ تم یہ کوکین جو بناتے ہو، مارفین جو بناتے ہو، کیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم مارے تو مارے، تم نہ مارو۔ تو ذرا تقابل تو کریں نا مہربانی کر کے۔ پرانے دور کی بات ہے، ملک فیصل مرحوم کے بارے میں آتے ہیں، میں نے پڑھا کہیں نہیں، یاد رکھنا، سنا ہے واقعہ کہ وہ ایک دفعہ یورپ میں تشریف لے گئے تو کسی نے اعتراض کیا کہ جی قرآن میں تو بڑی سخت سزا ہے، ہاتھ کاٹ دو، زانی کو پتھر مار مار کے مار دو، یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ تو جنگل کا قانون ہے۔ تو ملک مرحوم نے فرمایا ایسا کرو کہ تم مجھے اپنی ایک سٹیٹ کے 1 سال کے جرائم کی لسٹ دے دو کہ تمہاری اس سٹیٹ میں 1 سال میں کتنے قتل ہوئے، کتنے ڈاکے ہوئے، کتنا چوریاں ہوئی، اور مجھ سے میرے پورے ملک کی فہرست لے لو کہ میرے پاس کتنے جرائم ہوئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جانا بہتر ہے یا 50 گھروں میں ڈکیٹی مار کے بے عزت کرنا بہتر ہے؟ ایک آدمی کا سنگسار ہو جانا بہتر ہے یا لوگوں کی لڑکیوں سے اجتماعی زنا کرنا بہتر ہے؟ آج جو 5-5 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 4-4 8-8 آدمی زنا کرے، اسی حالت میں مر جاتی ہے۔ ایک اسلام کی سزا جاری کر دو، دیکھو پھر کہ کسی سے کہو جرت کرے زنا کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جہالت والی، اس لیے اللہ نے ایک لفظ میں فیصلہ کر دیا کہ میرے محبوب پہ اعتراض کرنے والوں اپنی زبانیں بند رکھو، یہ میں نے اتارا ہے قرآن، تنزیل من رب العالمین۔ وقت بھی ختم ہو گیا، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ بھئی لمبا چوڑا نہ لکھا کرو۔ جو شہید ہو گئے ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں کہ وہ 60 لوگوں کی شفاعت کریں گے، یہ حدیث نہیں ہے۔ شہید کا اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو مردہ بھی نہ کہو۔ میں 12 سال کی عمر میں سکول میں پڑھتا تھا، میں نے کسی کی چوری کی تھی، تو اب ایسا کرو ان کے خاندان کو کسی طرح اتنی چیز، اتنے پیسے، مثلا تم نے 100 روپے کی چوری کی، 100 روپیہ کسی طرح ان کو دے دو، ہدیہ کر کے دے دو، ایسے دے دو، مدد کے طور پہ دے دو، تاکہ تمہارے ذمہ جو ہے بری ہو جائے۔ اگر ان کا کوئی وارث پتہ نہیں، ان جن کا نقصان کیا بس صدقہ کر دو، خیرات کا۔ کہتے ہیں جی کہ مجبوری کی حالت میں بینک سے قرضہ لینا جائز ہے، تو قرضہ مجبوری سے لیتے ہیں، خوشی سے تو بڑے آدمی لیتے ہیں نا۔ غریب تو جب بھی لیتا ہے وہ مجبوری سے لیتا ہے، بڑا آدمی لیتا ہے خوشی سے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ ہڑپ کر جانا ہے۔ بینک لوگوں کو کھاتے ہیں، یہ بینک کو کھا جاتے ہیں۔ 70 ارب قرضہ لے کے معاف کرا دیا۔ غریب ہے نا، مسکین ہے بیچارے، برباد ہو گئے، اس لیے معافی ملی ہے نا۔ کاروبار پہلے سے زیادہ چل رہے ہیں، معاف بھی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک بہرحال
قرضہ لینا بینک سے سود پہ لعنت ہے، حرام ہے، اور اس کے لکھنے والا بھی لعنتی، لکھوانے والا بھی لعنتی، گواہی دینے والا بھی لعنتی۔ کہتے ہیں جی کہ 12ویں تاریخ کو میں نے دن کے 9 بجے کنکریاں ماری تھی۔ حنفی مسلک میں بھائی ایک بکری دم پڑ گئی، چونکہ 12 کو وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی 12 بجے کے بعد۔ بھائی وتر نماز جو ہے اس میں 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں پہ بیٹھ کے تشہد پڑھ کے پوری، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے اندر فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا، یاد رکھیں۔ تو یہ بھی حدیث میں الحمدللہ طریقہ موجود ہے۔ اور ایک وہ ہے جو جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے، حالانکہ پڑھی تو انہوں نے بھی 3 ہیں، لیکن انہوں نے درمیان میں صرف سلام پھیرا ہے، حنفی سلام نہیں پھیرتے، ورنہ ہے ان کے نزدیک بھی وہی 3۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 1 رکعت پڑھا کے کوئی چلا گیا ہو، اس نے 2 رکعت ساتھ نہ ملائی ہوں؟ کیوں ملاتے ہیں 2 رکعت؟ پھر حضور پاک نے تو باقاعدہ 3 صورتیں بھی گن کے سمجھا دی کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 3 بنتے ہیں یا 1 بنتا ہے؟ تو بہرحال ہم تو الحمدللہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، 3 رکعت ملا کے پڑھو تو جائز ہے، سلام پھیر دیا تب بھی جائز ہے، اور یہ اعلیٰ اولا کی بحثیں ہیں، یہ جائز ناجائز کی نہیں ہیں، ان میں بلا وجہ نہ جھگڑا کیا کریں۔ سید میں زکوٰۃ دینا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ سید کو میل کھلاتے ہو، اس کو ہدیہ دو، زکوٰۃ تو میل ہوتی ہے نا۔ نام سید کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ آل رسول سے ہو، ورنہ سید قوم نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ سید تو لقب ہے، قوم تو قریش ہے، قوم تو ہاشمی ہے، قریشی ہے۔ سید جو ہے یعنی جیسے حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، تو اب جن کا تعلق حضور سے بنے گا، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، سیدہ فاطمہ سے، سب سید کہلائیں گے، ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے قسم کھائی ہے اور آپ نے صحیح کھائی، پھر کس بات کا کفارہ؟ صحیح کھائی ہے ٹھیک ہے، بس کفارہ تو تب ہوتا ہے کہ جب قسم کھا کے توڑا جائے۔ جھوٹی قسم کا بھی کفارہ نہیں ہوتا، وہ گناہ ہوتا ہے، توبہ کرو۔ کفارہ صرف اس قسم کا ہے کہ جیسے کوئی آدمی غلطی کر کے اچھے کام نہ کرنے کی قسم کہ یار مجھے اللہ کی قسم ہے بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ بھائی کے گھر میں جانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، تو اب وہ قسم توڑ دے، بھائی کے گھر میں جائے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تھوڑا تھا کہ جھوٹی قسم کھا کے کفارہ دے دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک آدمی نے جس سے نکاح کرنا تھا، نکاح سے بھی پہلے ماشاءاللہ نکاح کیا، ماشاءاللہ، انا للہ و انا، اب دونوں توبہ کرو اور آگے نکاح کرو، اللہ معاف کرے بس۔ اور ایسی باتیں پھر بتایا تو نہ کرو نا، جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو چپ کرو، توبہ کرو، خدا کو راضی کرو۔ پتہ نہیں کون سی چیز ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان نہ ہو نکاح کیسے ہوگا؟ فجر کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پھانسی کیوں دی ہے؟ جو دیتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، مولوی مکی نے تو کسی کو پھانسی نہیں دی۔ یعنی سوال میسج کے ذریعے تم سے کیے جائیں، جواب میں دوں، انعام تم لے لو، وجہ؟ وہ جناب جو پھانسی دیتے ہیں ان سے جا کے کہو۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ اس وقت چونکہ زیادہ بارک والے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، شور شر نہیں ہوتا، آوازیں نہیں ہوتی، تو چلو جلدی سے پھانسی دو نکالو۔ کوئی اسلام کا حکم تو نہیں ہے یہ۔
اگر عورت سے بچہ مر جائے تو اس پر دیت نہیں ہے. اگر عورت کی، یہ بھی وہی سوال ہے، عورت کی لاش ملے تو کیسے دیکھا جائے گا نا پیچھے بستی ہوئی مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ بھائی لاش کہاں سے آئی ہے؟ اس سابقہ سباق کو ہمیں دیکھنا ہوگا نا. اور پھر ہر عورتوں کی علامات ہوتی ہیں، ہندو کی بھی علامات ہیں، مسلمانوں کی بھی علامات ہیں. ان کے باقاعدہ کوئی تلک لگا ہوگا، بدن سے بدبو آ رہی ہوگی کفر کی. ہندو کو 1000 دفعہ غسل کراؤ پھر بھی بدبو آتی ہے. نماز جنازہ میں بعض لوگ اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں کھڑا ہونا چاہیے، صف میں ملنا چاہیے. عمرے کی حالت میں خارج کرنے سے بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، مجھے دلیل دیں. دلیل تو وہ دیں جو کرتے ہیں، ہم کیوں دیں؟ وہ مدعی ہیں نا، ہم تو مدعی نہیں ہیں. دیکھو نا، کام تم کر رہے ہو، دلیل ہم سے مانگ دیں، الٹی چک منطق ہے. تم ایک حدیث دکھاؤ، صحیح ہو قولی ہو کہ حضور نے حکم دیا ہو، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں پر. یہ دلیل تمہارے ذمے، ہمارے ذمے کیوں ہے؟ تم ایک حدیث دکھا دو. ہاں ایک ہوتا ہے فعل النبی کہ سب آپ سے ثابت ہوا، آپ نے فرمایا، اس کا تو ہمیں بھی انکار نہیں. لیکن یہ آپ دکھائیں کہ حکم دیا ہو اور بالکل اسی حکم پہ تمام صحابہ نے عمل کیا. جب حضور کا حکم ہو تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا نا. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین نہ کریں، حضرت عبداللہ بن عمر رفع یدین نہ کریں، صحابہ رفع یدین نہ کریں، حضرت علی رفع یدین نہ کریں. کیسے حضور کا حکم ہو اور وہ حضور کے مخالف ہیں؟ یہ میرے لال تمہارے ذمہ حدیث ہے، تمہارے ذمہ دلیل ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. ویسے الحمدللہ جو کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. اب خدا کے لیے حضور کی امت کو ان مسئلوں پر لڑانے سے محفوظ رکھو. 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی دل نہیں بھرا ہے. حضور کی امت تباہ ہو رہی ہے، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگوں نے روضے شریف بنا کے جلوس نکال لیے ہیں، لوگ کعبہ بنا کے جلوس نکال رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اور تم انہی مسائل میں پڑے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے ایک حضرت حسین کا روضہ اٹھاتے تھے، اب حضور کا روضہ بھی شروع ہو گیا. اب کیا کرو؟ اب کوئی کہے کہ دیکھا وہاں بھی ہے، دیکھو نا حضور کے نام سے جلتے ہیں نا جی. جو میں کام کرتا ہوں، سبیل کا گوشت جو ہے وہ فروخت کرنا. سبیل کا کیا مطلب؟ دم کا ہے، صدقے کا ہے، خیرہ. اگر کسی نے صدقہ کیا تمہیں دے دیا، اب تمہاری مرضی، کھاؤ، کسی کو دے دو، چاہ کے بیچ دو. کافروں کا الزام ہے کہ قرآن میں چند آیات جو ہیں وہ شیطان نے داخل کی ہیں، تو شیطان سے تو ان کی پکی دوستی ہے، اور بھی کوئی 2000 آیت لے آئیں. صرف چند کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ چند آیات کی نشاندہی کریں گے، جی یہ ہے جو داخل کی گئی. مجھے شک ہے کہ نظر لگ گئی ہے، تو جب تمہیں شک ہے تو میں کیا کروں؟ تمہیں بھی تو شک ہے نا، تو مولوی کیا کرے گا؟ اسلام میں یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، بالکل حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ منع تھوڑا ہے کہ تم خود اٹھ کے مارنا شروع کر دو. ایک نظام ہے، امیر ہوگا، حکم دے گا، جہاد ہوگا، اس کے مطابق عمل ہوگا. ہاں ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر حکم عام ہوگا. حتیٰ کہ پتھر بھی کہیں گے تعال ورائی یہودی، ناؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو. آنکھ پھڑکنا جو ہے اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں. اگر تمہیں وہم ہے تو حضور کی دعا پڑھ لیا کرو، اللہم لا طیر الا طیرک
لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لو 3 دفعہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے آنکھ پھڑ کے نہ پھڑ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. جن کی آنکھیں نہیں ہیں پھر وہ کیا کریں گے غریب؟ داڑھی والا نماز پڑھے، ہاں جو چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں وہ نماز نہ پڑھے، امام نہ بنے. میرے بڑے بھائی ہسپتال میں ہیں، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم.